اللہ اکبر۔ میں اللہ کی عبادت میں سکون تلاش کروں گا، یہ درد میری روح کو نہیں ہلا سکتا۔ یا مولا علی، تیر بہت گہرا لگا ہوا ہے، ہم نے ہر طریقہ آزما لیا، تیر ہڈی تک اتر گیا ہے۔ اس زمانے میں تیر نکالنے کا مطلب تھا گوشت چیرنا اور گرم لوہے سے زخم کو داغ کر خون روکنا۔ اسی وقت حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں اور طبیبوں سے کہا، تیر بہت گہرا دھس چکا ہے، درد بھی شدید ہے، لیکن تم جانتے ہو جب میرے بابا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں آس پاس کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ جب وہ نماز شروع کریں اسی وقت تیر نکالنے کی کوشش کرنا، وہ عبادت میں اتنے ڈوب جائیں گے کہ انہیں اپنے جسم اور اپنے درد کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت علی نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قرات شروع ہوئی، دل پوری طرح اپنے رب کی طرف لگ گیا۔ جیسے ہی وہ رکوع اور سجدے میں گئے، صحابہ نے تیر کو مضبوطی سے پکڑا، ایک جھٹکے میں باہر کھینچ لیا اور گرم لوہے سے زخم کو داغ دیا۔ لیکن حضرت علی کی نماز یوں جاری رہی جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، زخم کی طرف دیکھا، تیر غائب تھا، بس خون کے نشان باقی تھے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ کب ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت ہم نے تیر نکالا اور زخم کو داغ دیا۔ حضرت علی ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، میں اپنے رب کے سامنے ایسا کھڑا تھا کہ مجھے اپنے جسم کا بھی ہوش نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور شکر ادا کیا۔ ایسی نماز نصیب ہوئی جس میں بندہ درد نہیں، صرف اپنے رب کو محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ بات دل تک پہنچی ہو تو کمنٹ میں لکھو اللہ اکبر۔ علی کو میدان جنگ میں کوئی ماں کا لال گرا نہیں پایا۔ اگر آج ہم چپ بیٹھے رہے تو کل ہمارے قبیلے کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ سامنے سے علی تک پہنچنا ناممکن ہے، وہ جنگ میں تو شیر بن جاتے ہیں، لیکن ایک لمحہ ہے جب علی بھی ہماری طرف سے بے خبر ہوتے۔ جنگ میں نہیں، سجدے میں وار کرو، اور کمبختو صرف تلوار سے وار کرنا کافی نہیں ہے، وہ علی ہے۔ ہمیں ایسا زہر لاؤ کہ اگر کسی کو لگ بھی جائے تو وہ پانی مانگنے کی بھی ہمت نہ کر سکے، بس ایک چبھن اور جسم زوال۔ کون جانے علی پر اثر ہوگا بھی یا نہیں، کہ کوئی اور ہوتا تو کب کا گر چکا ہوتا۔ نام یاد رکھو، عبد الرحمن ابن ملجم۔ آج کے بعد کوفہ کا آسمان ایک نئی خبر سنے گا۔ یاد رکھنا، اگر ہم ناکام رہے تو ہماری موت بھی ہمارے ہی ہاتھوں لکھی ہوگی۔ بہ فجر مسجد کوفہ میں عجیب سا سکون تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی، صفیں سیدھی ہو گئیں اور وہ سجدے میں چلے گئے، اور پھر بالکل اسی لمحے پیچھے سے ایک زہریلی تلوار ان کے سر کی طرف جھپٹی۔ وار اتنا اچانک تھا کہ صفوں میں کھڑے لوگوں کو سانس لینے کا بھی موقع نہ ملا۔ لیکن زبان پر کیا تھا؟ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن سمجھا وہ جیت گیا۔ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 19 رمضان کی صبح وار ہوا۔ 21 رمضان کو علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ کی گلیوں پر آج سورج تو نکلا ہے، مگر پورے شہر پر ماتم کی کالی چھایا چھا گئی ہے۔ ہر طرف روتی ہوئی آنکھیں ہیں، ٹوٹتی ہوئی سسکیاں ہیں، اور ایک ہی خبر لوگوں کے دل چیر رہی ہے، ہمارے مولا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑوں کے پاس تھے، تبھی اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک روحانی اور میٹھی آواز گونجی، سبوح قدسون ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پاک ہے وہ، مقدس ہے وہ، ہمارا رب اور فرشتوں اور روح کا رب۔ یہ آواز سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام ٹھٹک گئے۔ ان کے محبوب کا نام، ان کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ دوڑ کر اس اجنبی مسافر جو کہ انسانی روپ میں حضرت جبریل تھے کے پاس پہنچے اور بڑے پیار سے کہا، اے مسافر، ایک بار پھر میرے رب کی پاکی بیان کر دے، میری روح کو قرار آ جائے۔ ابراہیم، خدا کا ذکر مفت نہیں ملتا، اس کی قیمت لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو چونک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا میرے رب کے نام کی بھی کوئی تجارت کر سکتا ہے، مگر اگلے ہی پل عشق نے پکارا، ابراہیم سودا برا نہیں ہے، نام اس کا ہے تو قیمت چاہے جان ہی کیوں نہ ہو وہ بھی کم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تڑپ کر کہا، تو ذکر سنا، میں تجھے اپنی آدھی بھیڑیں دیتا ہوں۔
अजनबी ने जिक्र सुनाया, सुब्बुहुन कुद्दुसून रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूहा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह झूम उठी, प्यास और बढ़ गई। उन्होंने फिर गुजारिश की, एक बार और। अजनबी बोला, कीमत और लगेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना सोचे कह दिया, मेरा सारा माल, सारी दौलत अब तेरी हुई, बस एक बार और मेरे रब का नाम पुकार। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास देने को कुछ न बचा था। मैदान खाली था, तिजोरियां खाली थीं, मगर महबूब के नाम की भूख अभी बाकी थी। उन्होंने फिर दरख्वास्त की, एक बार और। अजनबी ने बड़ी बेरहमी से पूछा, अब क्या दोगे? अब तो सब मेरा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में इश्क के आंसू थे। उन्होंने अपनी आजादी को भी कुर्बान कर दिया और कहा, ऐ अजनबी, ये सारा माल अब तेरा है, मगर तुझे इन हजारों भेड़ों को संभालने के लिए एक चरवाहे की जरूरत तो होगी। तू मुझे अपना गुलाम बना ले, मैं दिन रात तेरी भेड़ें चराऊंगा। बस उजरत, मजदूरी में मुझे पैसे न देना, चलते फिरते मेरे रब का नाम सुनाते रहना। जब खलील ने अपने महबूब के जिक्र के लिए खुद को भी लुटा दिया तो आसमान भी झूम उठा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असलियत में आए और मुस्कुराकर बोले, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुबारक हो, न मुझे ये माल चाहिए न आपकी गुलामी। खुदा तो बस दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसका खलील उसके नाम पर क्या कुछ कुर्बान कर सकता है। ये माल भी आपका है और खुदा की रजा भी आपकी है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, अल्लाहू अकबर।